ایک واقعہ ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی۔ حضور کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے۔ وہ بیچارے چلتے چلتے دھکے دھوڑے کھاتے کھاتے آئے اور زور سے چیخنے لگ گئے کہ یا محمد علمنی، کہ اللہ کے نبی مجھے قرآن کی فلاں آیت پڑھائیں۔ حضور کو بھی بات یہ ناگوار گزری کہ بھئی میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میری بات کو درمیان میں ٹوکنے کی کیا بات ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ مکتوم تو پکا ایمان والا ہے صحابی، اگر اس کو ہم بعد میں بھی سبق پڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ تو قسمت سے آتے ہیں، روز تو نہیں آتے میرے پاس۔ تو سرکار دو عالم کو بھی تھوڑا سا یعنی ناگواری ہوئی اور آپ کے چہرے مبارک پہ رنگ بھی بدلا اور آپ کی پیشانی پہ بل بھی پڑ گئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں بھی اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تلہی۔ اللہ نے فرمایا کہ تیوری چڑھائی اس لیے کہ وہ نابینا آیا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وما یدریک، آپ کو کیا پتا کہ یہ تو آیت پڑھ کے اس کا تو تزکیہ نفس ہوتا، اس کا ایمان بڑھ جاتا، تو آپ نے ان کی طرف توجہ کر دی۔ اللہ کی طرف سے عتاب آیا، لیکن یاد رکھو میرے مدنی کی شان کو سمجھو، غور کرو کہ ناراضگی تو ہے اللہ کی، عتاب بھی نازل کیا ہے لیکن ساتھ لطف بھی ہے، یعنی ایسی ناراضگی ہے جیسے محبوب سے ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ نے ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عبس تھا، آپ نے چہرے پہ بل ڈالے، وتولی تھا، آپ نے منہ پھیرا۔ اللہ نے عبس، کسی نے بل ڈالے، حضور کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، مراد تو حضور ہیں لیکن اشارہ ہے، براہ راست خطاب نہیں کیا۔ اس نے فرمایا عبس وتولی، کسی شخص نے چہرے پہ بل ڈالا اور اعراض کیا، تو یہ عتاب ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے۔ تو اللہ نے وہاں بھی حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، چھوڑیں ان کافروں کو، اگر ایمان لانا ہے لے آئیں، نہیں لاتے نہ لائیں، من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اسی لیے حضور پاک اس آیت کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ہمیشہ خیال کرتے تھے، اور جب آتے تو فرماتے تھے کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے فیما آتبنی فی ربی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ عتاب بھیجا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور اگر غزوے میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے مسلح پہ عبداللہ ابن مکتوم کو امام بنایا، حالانکہ افضل ہوتا ہے کہ آنکھوں والا امام ہو، نابینا کی امامت بھی جائز ہے۔ اگر نابینا آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہے تو اس کو امام بنا سکتے ہیں، لیکن افضل تو پھر بھی وہی ہے کہ آنکھوں والا ہو۔ لیکن حضور اس کو امام بناتے تھے، اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے تھے تاکہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی ناراضگی نہ رہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا مال غنیمت آیا، تو اس میں کچھ کوٹ آئے، کچھ جیکٹس آئیں، کچھ ایسی چیزیں آئیں، حضور نے سب صحابہ کو تقسیم کی، سب کو تقسیم ہوئی۔ عبداللہ ابن مکتوم کو بھی پتہ چلا کہ آج حضور کے پاس بڑے اچھے اچھے کوٹ آئے تھے اور جیکٹس آئے تھے، حضور نے تقسیم کر دیا، مجھے تو نہیں دیا۔
تو عبداللہ ابن مکتوم نے اپنے خادم کو بلایا کہ مجھے لے چلو حضور کے طرف. دوپہر کا وقت تھا, کوئی جرأت نہیں کر سکتا, اس وقت حضور کے آرام کا وقت ہے. دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور بلایا کہ حضور باہر تشریف لائیں. حضور نے آواز پہچان لی کہ عبداللہ ابن مکتوم ہے. تو حضور باہر آئے. انہوں نے کہا حضور آپ نے سب کو جیکٹ دیے ہیں اور مجھے نہیں فرمایا. تیرے لیے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے بندے, یہ پکڑو, دیکھو اس کا بٹن دیکھو کتنے خوبصورت بٹن ہے, کیسے اچھے بٹن ہے. عبداللہ بڑا خوش ہو رہا ہے, کمال ہو رہا ہے, کہتے ہیں کمال ہے حضور آپ نے میرے لیے چھپا کے رکھا. تو میں ہاں سب کو دے دیا, تیرے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے میں. اتنا حضور ان کا خیال فرماتے ہیں. تو اب قاعدہ کیا نکلا ہے کہ دنیا والوں کی طرف توجہ نہ کرو, غریبوں کی طرف توجہ کرو.